अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। एक 1000 साल पहले रूही नामी लड़की ने काला जादू सीखना शुरू किया था। वो पूरी रात कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ला काटती थी। कहते हैं कि उसके काबू में बहुत सी शैतानी ताकतें आ गई थीं, मगर वो शैतान के और ज़्यादा करीब जाना चाहती थी। इसके लिए उसने शैतान को खुश करने के लिए उसके सामने छोटे छोटे बच्चों की बलि देना शुरू कर दी। वो अपने गांव के बच्चों को अगवा करवाती और शैतान के बुत के सामने उस बच्चे को ज़िबा कर देती। शैतान के उस मंदिर में उसने इंसानी बच्चों के खून का तालाब बनाया हुआ था। वो इन मासूम बच्चों का दिल खाती थी। गांव वाले उससे बहुत तंग थे। वो सब मिलकर एक बुजुर्ग के पास गए और मदद की दरख्वास्त की। उस बुजुर्ग ने गाँव वालों की मदद से उस लड़की को एक ताबूत में बंद किया और उसे ज़मीन के नीचे गाड़ दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उस ताबूत को खोलना मत। अगर इस ताबूत को खोला गया तो ये डायन दोबारा जिंदा हो जाएगी। उस नेक बुजुर्ग ने सारे लोगों से कहा। सब लोगों ने उस ताबूत के बारे में भूल जाने का वादा किया। उसके बाद वो ताबूत हमेशा बंद रहा और किसी ने उसे ढूंढने और खोलने की कोशिश नहीं की, और आहिस्ता आहिस्ता सब उसके बारे में भूल गए। वो डायन आज भी जमीन के नीचे ताबूत में बंद थी और इस इंतजार में थी कि कोई उसको ढूंढ कर उसे खोले ताकि वो आज़ाद हो सके। असद और अकरम 3 दिन से उन खंडरों की खुदाई में मसरूफ थे। तुम्हें क्या लगता है, कुछ मिलेगा यहाँ से? अकरम ने असद की तरफ देखते हुए बोला। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हमें यहाँ से ज़रूर कोई काम की चीज़ मिलेगी, जिसके बाद हमारी तस्वीरें अखबारों में लगी होंगी, असद ने मुस्कुराते हुए कहा। अकरम भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा। असद और अकरम दोनों का ताल्लुक महकमा आसार कदीमा से था और वो मजदूरों के साथ जंगल में मौजूद खंडरों की खुदाई कर रहे थे। सर, नीचे से कुछ मिला है, उन मजदूरों के इंचार्ज हामिद ने आकर कहा। हम आ रहे हैं, अकरम ने मुख्तसर जवाब दिया। तो हामिद सर हिलाकर चला गया। तुम्हें क्या लगता है क्या मिला होगा? असद ने पूछा। नीचे जाकर ही देखते हैं, अकरम ने जवाब दिया। दोनों अपने खेमे से बाहर निकले जहां वो खाना खाने के लिए आए हुए थे और नीचे खंडर में चल दिए। एक जगह उन्हें बड़े बड़े बुत नजर आए जिनकी अजीब सी शक्ल थी। यहाँ हर तरफ से बदबू आ रही थी। एक जगह असद को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे कोई चीज़ है। उसने मजदूर से वहाँ खुदाई का कहा तो वहाँ से खुदाई शुरू हो गई। नीचे इन्हें एक ताबूत नजर आने लगा, फौलाद से बना हुआ मजबूत ताबूत। असद और अकरम दोनों की आंखों में चमक आ गई। इसमें ज़रूर कोई ममी या कोई खजाना होगा, असद ने खुश होते हुए कहा। मुझे भी ऐसा लग रहा है, अकरम ने जवाब दिया। इस पूरे ताबूत को निकाल लिया गया था। ताबूत कोई ज्यादा बड़ा नहीं था और ना ही ज्यादा छोटा। असद ने मजदूरों को वो ताबूत खेमे में पहुंचाने का कहा और वो दोनों अपने खेमे की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद वो ताबूत उनके पास पहुंच चुका था। ताबूत पर किसी अनजानी जुबान में कोई इबारत लिखी हुई थी। असद दुनिया की कई ज़बानें जानता था और उसने पहचान लिया कि ये कदीम इब्रानी ज़बान है और वो इसे पढ़ सकता है। खबरदार, इस ताबूत को मत खोलना, वरना इसके ज़िम्मेदार खुद तुम होगे, असद ने ऊंची आवाज़ में इस इबारत को पढ़कर सुनाया। पुराने वक्तों में जब कोई कीमती चीज़ इस तरह रखी जाती थी तो उसके ऊपर ऐसी चीज़ें लिख दी जाती थीं ताकि वो चोरी ना हो। अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों इस ताबूत के ऊपर झुक गए और उसको खोलने का तरीका ढूंढने लगे।
کافی دیر دماغ کھپانے کے بعد ان کو تابوت کھولنے کا طریقہ پتہ چل گیا۔ ان دونوں نے مل کر جیسے ہی تابوت کا اوپر والا دروازہ کھولا تو ایک دم خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ وہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ تابوت میں سے تیز روشنی نکلی اور خیمے کی چھت کو پھاڑتے ہوئے آسمان کی طرف چلی گئی۔ اب تابوت بالکل خالی تھا، صرف اس میں کچھ کیڑے رینگ رہے تھے۔ اسد اور اکرم بری طرح ڈر چکے تھے۔ انہوں نے تمام مزدوروں کو چھٹی کی اور خود بھی گھر کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر پہلے جو آسمان بالکل صاف تھا، اب وہاں کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور ساتھ میں طوفانی ہوا بھی چل پڑی۔ آسمانی بجلی بھی خنجر کی طرح بار بار آسمان پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اکرم اور اسد کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس تابوت کو کھولنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس تابوت کو مزدوروں نے دوبارہ انہی کھنڈروں میں رکھ دیا تھا۔ اسد اور اکرم نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کیا قیامت آنے والی تھی، اور انہوں نے ایک ڈائن کو آزاد کر دیا تھا۔ ایک خونی ڈائن جو صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانی خون کی ندیاں چلا سکتی تھی، ہڈیوں کے مینار بنا سکتی تھی۔ روحی اس وقت ایک غار میں موجود تھی۔ اس نے اپنا ٹھکانہ اس غار کو چنا تھا کیونکہ یہ عام انسانوں کی پہنچ سے دور تھا اور وہاں آج تک کوئی انسان داخل نہیں ہوا تھا۔ روحی خوش تھی کیونکہ اسے 1000 سال کی قید کے بعد آزادی ملی تھی۔ اس کی شیطانی طاقتوں میں کافی کمی آ چکی تھی۔ اب وہ دوبارہ اپنی پرانی طاقتیں بحال کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے بہت کام کرنا تھا۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اسے پھر سے معصوم لوگوں کا خون بہانا تھا، مگر اس کی طاقتیں بہت محدود تھیں اور وہ کسی صورت بھی اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے صرف اور صرف جنگل میں رہتے ہوئے اپنا شکار ڈھونڈنا تھا اور جنگل میں سے لوگوں کے گزرنے کا انتظار کرنا تھا، اور وہ یہی کرنے والی تھی۔ وہ 1000 سال سے بھوکی تھی اور وہ اپنی بھوک بھی مٹانا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی اگلے 5 دن کے لیے بند تھی۔ سرمد، حفیظ، ساحل اور فجر اس وقت ثانیہ کے گھر میں موجود تھے۔ ہمیں صبح جلدی نکلنا ہوگا، کم از کم 16 گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں وہاں پہنچنے میں، سرمد بولا۔ یار 16 گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں جلد سے جلد پہنچنا چاہیے، ساحل بولا۔ ہم نے جہاز میں بیٹھ کر نہیں جانا، گاڑی میں اتنی دیر ہی لگ جاتی ہے، میں جا چکی ہوں ایک دفعہ، ثانیہ نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور یونیورسٹی کی چھٹیوں میں سرمد کے گاؤں میں گھومنے کا پلان بنا رہے تھے۔ سرمد ایک غریب مگر ذہین لڑکا تھا۔ اس کی ماں گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھیں۔ سرمد تو پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے یونیورسٹی میں پڑھنے آیا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی مر گیا تھا اور اسے اس کی ماں نے ہی محنت کر کے پالا تھا۔ ان چھٹیوں میں یہ سب دوست سرمد کے گاؤں جانا چاہتے تھے اور اسی کی پلاننگ جاری تھی۔ ایک شارٹ کٹ ہے، اگر ہم وہاں سے جائیں تو ہمارے 3 سے 4 گھنٹے بچ سکتے ہیں، مگر وہ راستہ جنگل میں سے جاتا ہے، سرمد نے کہا۔ ساحل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، چلو شکر ہے، مجھے ویسے بھی سفر کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اور جہاں جنگل کی بات ہے مجھے جنگل بہت اچھا لگتا ہے، ساحل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تم تو ہو ہی جنگلی، فجر نے کہا، اور سب ہنسنے لگے۔ تو ڈن ہو گیا کہ ہم صبح 7 بجے نکلیں گے اور اسی شارٹ کٹ سے جائیں گے، ثانیہ نے کہا۔ ڈن، سب نے کہا اور سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح ٹھیک 7 بجے وہ گاڑی میں روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ساحل براجمان تھا، سائڈ والی سیٹ پر سرمد تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر فجر اور ثانیہ کے ساتھ حفیظ بیٹھا تھا۔ گاڑی میں فل والیوم کے ساتھ گانے لگائے ہوئے تھے اور وہ سب سنگر کی آواز کے ساتھ ساتھ خود بھی اونچی اونچی آواز میں گانے گنگنا رہے تھے۔ یار کوئی گانا لگاؤ، حفیظ نے کہا۔ وہ بھی کوئی سنگر ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سبزی بیچنے آیا ہو،
आलू ले लो, मटर ले लो, गोभी ले लो, साहिल की आवाज़ की नकल करते हुए तेज तेज कहा। सब उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अब उन्हें 6 घंटे हो गए थे और अब ड्राइविंग सीट पर हफीज़ जबकि पीछे साहिल था। उनके दरमियान नोक-झोंक अभी भी जारी थी और वो सब बात बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। उन्होंने एक होटल पर गाड़ी रोकी और वहाँ से खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया। अब वो जंगल में दाखिल होने वाले थे और ड्राइविंग सीट पर फिर से साहिल आ गया था। सरमद को वैसे भी ड्राइविंग नहीं आती थी। आहिस्ता आहिस्ता रात का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। काफ़ी खौफनाक जंगल है, पहले यहाँ से कभी गुजर हुआ है? साहिल ने सरमद से पूछा। हाँ, जब कभी मुझे घर जल्दी पहुँचना होता था तो मैं यहाँ से जाता था। वैसे मेरी हमेशा से यही कोशिश हुई है कि मैं यहाँ से ना गुजरूं, सरमद ने कहा। साहिल ने हाँ में सर हिला दिया। पीछे वाली सीट पर फजर, सानिया और हफीज़ सो रहे थे। साहिल को भी नींद आ रही थी मगर उसे मजबूरी थी कि वो जागता रहे। वैसे भी वो जल्द से जल्द उस जंगल से निकलना चाहता था। यार, कितनी देर का रास्ता है जंगल में से? साहिल ने सरमद से पूछा। यही कोई 1 घंटे का, सरमद ने जवाब दिया। अब जंगल में काफ़ी अंधेरा हो गया था। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर ली गईं। साहिल तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी को चला रहा था कि अचानक एक तेज़ चीख की आवाज़ जंगल में गूंजी। आवाज़ किसी औरत की थी और इतनी दर्दनाक थी जैसे किसी को ज़िबा किया जा रहा हो। साहिल ने गाड़ी रोक दी। सारे लोग उन चीख को सुनकर जाग गए। उस बात का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि आवाज़ किस तरफ से आई है। लगता है किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है, हफीज़ ने कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, सरमद ने कहा। तुम लोग यहाँ बैठो, हम दोनों देखते हैं, हफीज़ ने कहा और सरमद को अपने साथ आने का कहा। मुझे डर लग रहा है, तुम लोग मत जाओ, फजर ने डरते डरते कहा। तुम डरो मत, हम अभी आते हैं। साहिल तुम दोनों के साथ है, सरमद ने कहा और वह दोनों अंदाजे से चीख वाली जगह की तरफ चल दिए। सरमद और हफीज़ सिर्फ अंदाजे के मुताबिक चल रहे थे। हफीज़ के पास पिस्टल भी थी जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। अभी वो थोड़ा आगे गए थे मगर उनकी आंखों के सामने जो मंजर था वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सरमद और हफीज़ दोनों मजबूत असाब के मालिक थे मगर उस मंजर को देखकर उनकी चीख निकल गई थी। उन्हें अपनी सांस सीने में अटकी हुई महसूस हो रही थी। उनके सामने एक दरख्त पर 5 लाशें लटकती हुई नज़र आ रही थीं और वो लाशें बिल्कुल उनके जैसी थीं। उनके चेहरे, कपड़े, जिस्म सब कुछ उन 5 जैसा था। ये मंजर देखते ही वो दोनों वापस गाड़ी की तरफ भागे। एक दफ़ा ऐसे ही मैं जंगल में से गुज़र रहा था तो मेरे सामने शेर आ गया। शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा। साहिल ने गाड़ी में अपनी कहानी शुरू की हुई थी। फिर क्या हुआ? फजर ने पूछा। फिर क्या होना था, मैं भाग गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मासूम जानवर मेरे हाथ से मर जाए, साहिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ जी, भाई साहब टार्ज़न थे पिछले जन्म में, सानिया ने हंसते हुए कहा। फजर भी हंस दी। अचानक एक तरफ से सरमद भागता हुआ आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। उसके रंग उड़े हुए थे। हाय, तुम्हें क्या हुआ है? और हफीज़ कहाँ है? साहिल ने पूछा। वो हफीज़ मेरे साथ ही था। पता नहीं कहाँ रह गया। अभी तो मेरे साथ था, बिल्कुल साथ ही आ रहा था। सरमद से बोला भी नहीं जा रहा था। फजर पानी दो, साहिल ने फजर से कहा। तो फजर ने पानी की बोतल सरमद की तरफ बढ़ा दी। लो पानी पियो और आराम से बताओ कि हुआ क्या है, साहिल ने कहा। तो सरमद ने पानी की बोतल को मुंह लगा लिया और पानी पिया। हाँ, अब आराम से बताओ, साहिल ने सरमद को कहा। फजर और सानिया भी सुनने के लिए बेचैन थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सरमद इतना घबराया हुआ है और हफीज़ गायब है। वो हमने एक दरख्त पर 5 लाशें देखी, वो बिल्कुल 5 हम जैसी थी, सरमद ने कहा। हमारे जैसी कैसे हो सकती हैं?
پیچھے سے ثانیہ بولی، میں نے جو دیکھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، سرمد نے کہا۔ اور حفیظ کہاں ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا، ہم لاشوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور واپس بھاگے، وہ بھی میرے ساتھ ہی آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں پیچھے رہ گیا، سرمد نے جواب دیا۔ سرمد کافی ڈرا ہوا تھا۔ تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں، ساحل نے کہا اور گاڑی سے اترنے لگا۔ نہیں، ہم دونوں جاتے ہیں، باہر خطرہ ہے، سرمد نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں گاڑی کو لاک کر لو اور جب تک ہم نہ آئے تم دونوں میں سے کوئی گاڑی سے باہر نہیں آئے گا، ساحل نے کہا، اور دونوں ایک طرف چل دیے۔ فجر اور ثانیہ دونوں ڈری ہوئی تھی، انہوں نے گاڑی کو لاک کر لیا۔ فجر بہت زیادہ حساس لڑکی تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی، وہ دل میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ سرمد اور ساحل دونوں ایک ساتھ حفیظ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سرمد ساحل کو لے کر اس درخت کے پاس آ گیا تھا جہاں اس نے لاشیں دیکھی تھیں، مگر اب یہاں کچھ نہیں تھا۔ میرا یقین کرو، یہاں لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، سرمد نے کہا۔ اگر لاشیں ہوتی تو اب بھی یہیں ہوتی، تمہاری آنکھوں کو ضرور کوئی دھوکا ہوا ہے، صرف وہم تھا اور کچھ نہیں ہے، ساحل نے کہا۔ سرمد ساحل کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ لگتا ہے حفیظ ہمیں جان بوجھ کر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، ساحل نے کہا۔ حفیظ یار، جہاں بھی ہو جلدی باہر آؤ یار، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بس کرو مذاق، اتنی دیر کا ہی ہوتا ہے، ساحل اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، مگر ان باتوں کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ساحل کے ہاتھ میں ہائی پاور ٹارچ تھی اور اس کی کافی روشنی تھی۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں ایک گھڑی نظر آئی۔ سرمد دیکھو، یہ تو حفیظ کی گھڑی ہے جو تم نے اس کی برتھ ڈے پر دی تھی، ساحل نے گھڑی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، یہ وہی گھڑی ہے، ضرور حفیظ بھی یہیں کہیں ہوگا، سرمد نے کہا۔ اب وہ دونوں اسے اونچی اونچی آواز میں نام لے لے کر بلا رہے تھے۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں خون کی بوندیں نظر آئیں جو کہ ایک لائن میں ایک طرف کو جا رہی تھی۔ سرمد، یہ دیکھو خون، ساحل نے سرمد کو کہا۔ وہ دونوں اس خون کے پیچھے پیچھے جانے لگے، مگر اگلا منظر دیکھ کر ان دونوں کا دل دھک سے رک گیا۔ ان کا جسم خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا، انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ حفیظ سرمد کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ وہ زور لگا رہا تھا مگر کسی طور بھی خود کو آزاد نہیں کروا پایا۔ سرمد شاید کافی آگے چلا گیا تھا۔ حفیظ نے سرمد کو آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ حفیظ بہت ہی عجیب صورتحال کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے بیٹھ کر ہاتھوں کی مدد سے اپنے پاؤں کو جھاڑیوں میں سے نکالنے کی کوشش کی۔ اسے اچانک محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد دھواں سا پھیل رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ اسے دھوئیں میں دور ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ کون ہے وہاں؟ حفیظ چلایا۔ اب وہ آسانی سے بول پا رہا تھا۔ اس کی آواز کا کوئی جواب نہیں آیا مگر سایہ اب بھی وہاں ہی موجود تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، کون ہے وہاں؟ حفیظ پھر چلایا۔ حفیظ بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اچانک اس سائے نے حفیظ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہیں رک جاؤ، وہیں رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا، حفیظ چیخ رہا تھا۔ اچانک حفیظ کا سر چکرانے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ حفیظ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا اور وہ سایہ اب بھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل اور سرمد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک درخت پر ان کے دوست حفیظ کی لاش الٹی لٹکی ہوئی تھی اور ایک عورت اس کے پاس کھڑی تھی اور ایک خنجر سے حفیظ کے جسم کو چیر رہی تھی۔ اس عورت نے حفیظ کے کھلے ہوئے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکالا اور کھانے لگی۔ اس عورت کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس بھاگے۔ اب ان کا دوست حفیظ ان میں نہیں رہا تھا۔ وہ اس کا جتنا بھی افسوس کرتے کم ہوتا،
مگر اس وقت انہیں اپنی اور دوسروں کی جان بچانی تھی، اس لیے وہ بھاگ کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلا لی۔ فجر اور ثانیہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اور حفیظ کہاں ہے، مگر وہ دونوں خاموش تھے۔ تم لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہاں ہے حفیظ؟ ثانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ حفیظ اب ہم میں نہیں رہا، ساحل نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ثانیہ نے بڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب کہ جنگل میں ایک ڈائن ہے جس نے حفیظ کو مار دیا ہے اور اب ہمیں بھی مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اس دفعہ سرمد نے جواب دیا۔ اچھا اب تم لوگ کچھ بھی بکواس کرو گے اور ہم مان جائیں گے؟ ثانیہ چلا رہی تھی، مگر فجر بالکل خاموش سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو۔ سرمد باقاعدہ رو پڑا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ثانیہ نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر فجر نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ یار تم لوگ تھوڑے حوصلے سے کام لو، اس وقت ہمیں اپنے حواس کو بحال رکھنا ہوگا اور جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنا ہوگا، ساحل نے کہا۔ چلو اب رونا بند کرو، رونے سے کچھ نہیں ملے گا، ساحل نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ سرمد تو چپ کر گیا تھا، مگر فجر اور ثانیہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور چپ نہیں کر رہی تھی۔ ساحل تیز رفتاری سے گاڑی کو چلا رہا تھا، اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح جلد سے جلد یہاں سے نکل جائے۔ اچانک ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس نے بار بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کیا مصیبت ہے، اسے بھی ابھی بند ہونا تھا۔ میں باہر جا کر چیک کرتا ہوں، تم لوگ یہیں رکو، ساحل نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ باہر چلتا ہوں، سرمد نے کہا، اور وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ ساحل گاڑی کو چیک کرنے لگا۔ گاڑی تو بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں اسٹارٹ نہیں ہو رہی، ساحل نے کہا۔ ایک دفعہ پھر گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ساحل نے کہا، اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے، مگر بار بار کوشش کرنے کے باوجود گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک چھناکی کی آواز آئی اور گاڑی کی اسکرین خون سے بھر گئی۔ ان سب نے چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ ایک دم سامنے سڑک پر اوپر سے حفیظ کی لاش گری۔ وہ سب بہت گھبرا گئے تھے۔ ساحل بار بار گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ فجر اور ثانیہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ اچانک ان کے ارد گرد دھواں سا ہونے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی دھواں بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ دھوئیں میں انہیں سامنے ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسد اور اکرم ایک ساتھ اکرم کے گھر میں موجود تھے۔ دونوں پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے انجانے میں کسی شیطانی طاقت کو آزاد کر دیا ہے، اکرم بولا۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہے، یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور ہمیں ہی اس غلطی کو ٹھیک کرنا ہے، اسد بے چینی سے بولا۔ ہمیں ضرور ڈاکٹر خاور سے ملنا چاہیے۔ اگر پورے پاکستان میں شیطانی طاقتوں کو جاننے والا کوئی ہے تو وہ ڈاکٹر خاور ہی ہیں، اکرم نے جواب دیا۔ ہاں بالکل، ہمیں جلد سے جلد ڈاکٹر خاور سے ملنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اسد نے جواب دیا۔ اکرم نے ڈاکٹر خاور سے فون پر بات کی اور اپنے آنے کے متعلق بتایا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دونوں ڈاکٹر خاور کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکرم نے ڈاکٹر خاور کو سارا واقعہ بتایا۔ یہ سب کہیں پہاڑی والے جنگل میں تو نہیں ہوا؟ ڈاکٹر خاور نے پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ سب وہاں ہی ہوا ہے، وہاں ہی کھدائی کا کام ہو رہا تھا، اکرم نے جواب دیا۔ تو ضرور وہ روحی ہوگی جسے تم لوگوں نے نادانی میں آزاد کر دیا ہے، ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا۔ کون روحی؟ اسد نے حیرانی سے پوچھا۔ روحی ایک لڑکی تھی جو کالا جادو کرتی تھی۔ اس نے شیطانی طاقتوں کے حصول کے لیے بہت سے بے گناہوں کا خون بہایا تھا۔ وہ ایک ڈائن بن گئی تھی، مگر جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو خدا ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیجتا ہے۔ سارے گاؤں والے اس وقت کے ایک بابرکت بزرگ کے پاس گئے اور مدد کی درخواست کی، اور بزرگ نے اس ڈائن کو ایک تابوت میں بند کر کے زمین میں دفن کر دیا تھا،
मगर तुम लोगों की वजह से वो अब फिर से आज़ाद हो गई। डॉक्टर ने तफसील से बताया। अकरम और असद दोनों गौर से डॉक्टर की बातों को सुन रहे थे। हम अपनी गलती ठीक करना चाहते हैं, किसी तरह भी आप हमारी मदद करें, अकरम ने कहा। वो बहुत ताकतवर है, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, डॉक्टर ने जवाब दिया। असद और अकरम के चेहरे पर मायूसी फैल गई। सब लोग गाड़ी से निकलो और भागो, साहिल ने कहा। सब लोगों ने गाड़ी के दरवाजे खोले और एक तरफ को भाग गए। जंगल में वो सब बिना सोचे समझे एक तरफ को भागे जा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो उस डायन से कहीं दूर भाग जाना चाहते थे। वो नहीं जानते थे कि जब तक जंगल में रूही है वो जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते थे और इन पर मौत भी लाजिम थी। इन्हें मरना था और ज़रूर मरना था। मगर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है, डॉक्टर खावर ने कहा। जी, कौन है वो? असद ने पूछा। सूफी अहमद, डॉक्टर खावर ने जवाब दिया। जिस बुजुर्ग ने रूही को ताबूत में कैद किया था, सूफी अहमद उन्हीं की औलादों में से हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूँ, डॉक्टर खावर ने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका, असद ने कहा। अब उनके चेहरे पर उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। डॉक्टर खावर ड्राइंग रूम से दूसरे रूम में चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। मैंने पता करवाया है, सूफी साहब गांव में ही मौजूद हैं, हम जाकर उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने वापस आकर कहा। नेक काम में देरी कैसी, अभी चलते हैं, अकरम ने कहा और वो गाड़ी में बैठकर सूफी अहमद के गांव की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो गांव में सूफी अहमद के घर के सामने खड़े थे। घर पुराना मगर शानदार था। डॉक्टर खावर ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर से एक मुलाजिम बाहर आया। जी फरमाइए, मुलाजिम ने कहा। मैं डॉक्टर खावर हूँ और हमें सूफी अहमद से मिलना है। मेरी उनसे बात हो चुकी है, डॉक्टर ने कहा। जी अंदर आइए, आपकी आमद की इत्तला मिल गई थी मुझे, मुलाजिम ने कहा और उन्हें अंदर लेकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया। साहिब जी अभी आ रहे हैं, मुलाजिम ने कहा और उन्हें जूस पेश किया। थोड़ी देर बाद सूफी अहमद कमरे में दाखिल हुए। सूफी अहमद एक पुरनूर और बारूब शख्सियत के मालिक थे। उन्हें आता देखकर डॉक्टर खावर और दोनों लड़के खड़े हो गए। तशरीफ़ रखिए, सूफी अहमद ने कहा और ख़ुद इनके सामने बैठ गए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुलाकात का शर्फ बख्शा, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर साहब, ये तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, सूफी अहमद ने प्यार से कहा। उसके बाद डॉक्टर खावर ने सूफी अहमद से असद और अकरम का तारुफ करवाया और उसके बाद रूही के बारे में सारा कुछ बताया। ये सब तो बहुत बुरा हुआ, सूफी अहमद ने अफसोस से कहा। जी, मगर हम अब अपनी इस गलती को ठीक करना चाहते हैं और इसलिए आपकी मदद की ज़रूरत है, अकरम बोला। ये सब इतना आसान नहीं होगा, इसमें हम में से किसी की जान भी जा सकती है, सूफी अहमद ने कहा। हमें इस बात का अंदाज़ा है, मगर दूसरों की जान बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो खुशी खुशी मरना पसंद करूँगा, अकरम ने जोशीले अंदाज में कहा। बस इस जोश और जज्बे की ज़रूरत है हमें, सूफी अहमद ने कहा। वो ताबूत क्या अभी भी वहीं ही मौजूद है, सूफी अहमद ने पूछा। जी, वो ताबूत अभी भी उन खंडरात में ही मौजूद है, अकरम ने जवाब दिया। ठीक है, हम कल शाम को उन खंडरात में जाएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो उस डायन को फिर दोबारा वहीं दफन कर देंगे, सूफी अहमद ने पुरउम्मीद लहजे में कहा। डॉक्टर खावर ने फिर सूफी अहमद का शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाज़त मांगी। साहिल, सरमत, फजर और सानिया जंगल में एक तरफ को भागे जा रहे थे। काफ़ी देर भागने के बाद वो सब थक चुके थे। जंगल में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक साहिल को दूर जंगल में एक खंडर सा नज़र आया। वो देखो, वहाँ कुछ है, हमें वहाँ जाना चाहिए, शायद हमें वहाँ मदद मिल जाए, साहिल ने उस खंडर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ चलो उधर, सरमत ने कहा, उसकी सांस फूली हुई थी। मैं एक कदम भी नहीं चल सकती, फजर ने कहा।
थोड़ी हिम्मत करो, बस थोड़ी ही दूर और। सरमद ने थकी हुई फजर को सहारा देते हुए कहा और वो खंडर की तरफ चल दिए। खंडर के पास पहुंचते ही उन्हें अपने पीछे से चीखों की आवाज़ें आने लगीं, जैसे काफ़ी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। वो जल्दी से भागकर खंडर में चले गए। खंडर में मालूम होता था जैसे अभी खुदाई का काम हुआ हो। साहिल ने आगे बढ़कर सारे खंडर को देखा कि शायद कोई मदद के लिए मिल जाए, मगर खंडर बिल्कुल वीरान था। वहाँ सिर्फ चूहे, कीड़े और चमगादड़ें थीं। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा, साहिल ने कहा। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, हमें अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए, फजर ने कहा। मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। हाँ, पुलिस को कॉल मिलाओ तुम जल्दी, साहिल ने कहा। फजर ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल करनी शुरू कर दी। यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, फजर ने अफसोस से कहा। बार बार कोशिश करो, साहिल ने कहा। हाँ, कर रही हूँ, फजर ने कहा। अचानक हर तरफ धुआं फैलना शुरू हो गया। वो घबरा गए। धुआं उस डायन की आमद की निशानी थी। दूर उन्हें एक औरत का साया नज़र आने लगा। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? सानिया ने चीखते हुए कहा। जवाब में उन्हें बुलंद हंसी की आवाज़ सुनाई दी। हमें यहाँ से भागना चाहिए, सरमद ने कहा और खंडरों से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भागा, मगर अपने सामने ज़मीन पर सैकड़ों सांप देखकर रुक गया। खौफ की एक लहर उसके रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। लड़कियों ने फिर रोना शुरू कर दिया। प्लीज़ हमें जाने दो, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे, फजर ने रोते हुए कहा। सानिया ने करीब पड़ा एक पत्थर उठाया और डायन की तरफ फेंकने ही वाली थी कि एक तरफ से एक बड़ा खंजर उड़ता हुआ आया और सानिया के माथे में पेवस्त हो गया। सानिया की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने एक हिचकी ली और नीचे गिरकर साकत हो गई। वो तीनों भागकर सानिया के पास गए, मगर सानिया इनमें नहीं रही थी। उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। डायन के कहकों की आवाज़ इन्हें वाज़िया सुनाई दे रही थी। साहिल ने सानिया की दहशत से खुली आंखों को बंद किया। वो सब बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि सानिया के बाद अब उनकी बारी है। डायन आहिस्ता आहिस्ता अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। साहिल ने अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए थे। सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी जो उन्हें बचा सकती थी। साहिल की आंखों में आंसू थे और उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, जबकि वो डायन उनकी मौत बनकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनकी मौत उनसे सिर्फ चंद गज दूर थी और इन्हें अपनी मौत पेश नज़र आ रही थी। गाड़ी में असद, अकरम, डॉक्टर खावर और सूफी अहमद मौजूद थे। उनकी गाड़ी तेज़ रफ्तारी से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। हमारे जंगल में दाखिल होते ही उस डायन को खबर हो जाएगी और वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि हमें उन खंडरों में जाने से रोके, सूफी अहमद ने कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस डायन को वापस दफन करके ही रहेंगे, अकरम ने पुरअज़म लहजे में कहा। उनकी गाड़ी जंगल में दाखिल हो चुकी थी। वो जानते थे कि किसी भी वक्त उनका सामना उस डायन से हो सकता है और वो सब सहनी तौर पर तैयार थे। वो आ रही है, सूफी अहमद ने कहा। अचानक फिजा में चीखों की आवाज़ बुलंद होने लगी और हर तरफ धुआं फैलना शुरू हो गया। धुएं में दूर उन्हें एक औरत का साया नज़र आ रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। डायन साहिल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। साहिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर जब कुछ न हुआ तो साहिल ने आंखें खोल दी। डायन अपनी जगह पर साकत खड़ी थी। अचानक फिर हर तरफ धुआं छा गया और डायन उस धुएं में गायब हो गई। फजर और सरमद भी अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद थे। वो सानिया की मौत के बाद गहरे सदमे में थे।
اللہ نے ہماری مدد کی ہے، وہ ڈائن یہاں سے چلی گئی ہے، ساحل نے کہا۔ ہمیں جلدی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، سرمد نے کہا۔ نہیں، ہمیں باہر زیادہ خطرہ ہے اور ویسے بھی ہم نہیں جانتے کہ کس طرف جانا ہے، ہمیں صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، ساحل نے کہا۔ فجر ثانیہ کی لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ فجر اور ثانیہ اسکول ٹائم کی سہیلیاں تھیں، مگر آج ثانیہ فجر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ساحل اور سرمد نے فجر کو حوصلہ دیا۔ یہ رات ان کی زندگی کی بدترین رات تھی۔ انہوں نے اپنے 2 دوستوں کو کھویا تھا۔ وہ زندگی بھر اس رات کو نہیں بھول سکتے تھے۔ وہ کھنڈر یہاں سے کتنی دور ہے؟ صوفی احمد نے اکرم سے پوچھا۔ آگے پیدل راستہ ہے 20-25 منٹ کا، اکرم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سب گاڑی سے اترو، اور ہاں، تم سب اس تعویذ کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لو، اس سے تم سب شیطانی اثرات سے محفوظ رہو گے۔ صوفی احمد نے ان سب کی طرف ایک ایک تعویذ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان سب نے تعویذ کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لیا اور گاڑی سے نکل آئے۔ دھواں ابھی بھی پھیلا ہوا تھا اور اس عورت کا سایہ ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ صوفی احمد کے ہاتھ میں ایک کپڑے کی تھیلی تھی جس میں کچھ سامان تھا۔ اچانک وہ سایہ کچھ فاصلے پر رک گیا۔ تم وہی ہو؟ تم وہی ہو؟ میں تمہیں سن سکتی ہوں۔ تم وہی ہو؟ اس ڈائن نے صوفی احمد کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں وہی ہوں، اور پھر سے تمہیں دفن کرنے آیا ہوں۔ صوفی احمد نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں دوبارہ قید نہیں ہوں گی، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ڈائن پھنکار رہی تھی۔ آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے تھے، تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور آسمانی بجلی گرج رہی تھی۔ ڈائن نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کیا تو زمین سے پتھر اٹھ کر ہوا میں اڑنے لگے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ صوفی احمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر دیا۔ وہ پتھر تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے، مگر صوفی احمد نے منہ میں کچھ پڑھ کر سامنے پھونک ماری تو وہ پتھر ہوا میں ہی رک گئے۔ صوفی احمد نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا تو وہ پتھر دوبارہ زمین پر گر گئے۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے ایک پانی کی چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس کے چھینٹے ڈائن کی طرف گرائے۔ ڈائن چیخنے لگی اور غائب ہو گئی۔ اب ہمیں جلد سے جلد ان کھنڈروں میں جانا ہوگا، اسے ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اب وہ سامنے نہیں آئے گی بلکہ چھپ کر وار کرے گی، صوفی احمد نے کہا۔ جی آپ سب میرے پیچھے پیچھے آئیں، اکرم نے کہا اور ان سب سے آگے آگے چل پڑا۔ باقی سب اکرم کے پیچھے پیچھے ان کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب لوگ دھیان سے، وہ جانتی ہے کہ ہم پر کوئی شیطانی طاقت اثر نہیں کرے گی، اس لیے ضرور وہ کوئی اور چال چلے گی، صوفی احمد نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مطلب کیسی چال؟ اسد نے پوچھا۔ وہ کسی طرح ہم پر اصلی جانوروں سے حملہ کروا سکتی ہے، انہیں ہمارے تعویذ نہیں روک سکتے، صوفی احمد نے کہا۔ جی ہم سمجھ گئے، اسد نے سمجھ جانے والے انداز میں کہا۔ اچانک ایک طرف سے مکھیوں کا جھنڈ آیا اور سب سے آگے موجود اکرم کے کپڑوں میں گھس گیا۔ اکرم نے چلانا شروع کر دیا اور جلدی جلدی اپنی قمیص اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ باقی سب کچھ سمجھ نہ پائے۔ تعویذ قمیص کی جیب میں تھا۔ جیسے ہی وہ تعویذ اکرم سے دور ہوا، ایک تیز روشنی اکرم کے جسم میں گھس گئی۔ اکرم کے کانوں اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اکرم وہاں سے بھاگا اور ایک قریبی درخت سے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ اکرم کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا تھا۔ اکرم نے ایک دفعہ پھر اپنی پوری طاقت سے اپنا سر درخت سے ٹکرایا اور ڈھیر ہو گیا۔ وہ سب بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ اتنی دیر میں وہ تیز روشنی اس میں سے نکل گئی تھی۔
صرف چند سیکنڈ میں اکرم ایک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی اسے بالکل بچا نہیں سکے تھے۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس نے بہت بڑے مقصد کے لیے جان دی ہے، صوفی احمد نے کہا۔ آمین، ڈاکٹر خاور اور اسد نے کہا۔ اسد کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اکرم اس کا بہت اچھا اور پرانا دوست تھا۔ وہ پھر سے آگے بڑھنے لگے، فضا میں ہنسی کی آواز پھیلی ہوئی تھی۔ اس ڈائن کی ہنسی کی آواز وہ ان میں سے ایک کو مارنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب اکرم کی جگہ اسد نے سنبھال لی تھی اور وہ سب سے آگے چل کر انہیں کھنڈروں کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ انہیں ہر طرف سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی بچوں کے رونے کی، کبھی ہنسنے کی، مگر وہ ان آوازوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک انہیں سامنے سانپ نظر آنے لگے۔ سانپ تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ ان سانپوں کو دیکھ کر اسد اپنی جگہ پر رک گیا۔ کچھ نہیں ہے، یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے، تم آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گزر جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، صوفی احمد بولے۔ اسد نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتا سانپ پیچھے ہوتے رہے۔ یہ دیکھ کر اسد کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اب وہ بنا خوف کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک سارے سانپ غائب ہو گئے۔ وہ سب تیزی سے کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈائن کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ سب کھنڈروں میں نہ پہنچ سکیں۔ اب سامنے کھنڈر نظر آ رہے تھے۔ تم دونوں میرے پیچھے رہو، صوفی احمد نے کہا اور خود سب سے آگے آ گئے۔ اچانک ان کے راستے میں آگ لگ گئی۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے پھر پانی کی بوتل نکالی اور اس آگ پر پھینک دی۔ آگ 1 منٹ میں ختم ہو گئی۔ صوفی احمد جلدی جلدی چلتے ہوئے کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ کھنڈر میں ایک طرف 2 لڑکے اور ایک لڑکی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے پاس ایک لڑکی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، ہمیں وہ مار دے گی، ایک لڑکا بولا۔ ڈرو مت، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، صوفی احمد بولے۔ آپ کون ہیں؟ لڑکے نے پوچھا۔ ہم تمہاری مدد کے لیے اور اس ڈائن کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، صوفی احمد بولے۔ اسد اور ڈاکٹر خاور بھی ساتھ ہی اندر آ گئے تھے۔ وہ تابوت کہاں ہے؟ صوفی احمد نے اسد سے پوچھا تو اسد نے دور ایک کونے میں پڑے تابوت کی طرف اشارہ کیا۔ صوفی احمد نے ان لڑکوں اور لڑکی کو بھی ایک ایک تعویذ دے دیا۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے ایک چاک نکالا اور زمین پر ایک دائرہ لگا دیا۔ تم سب اس دائرے میں آ جاؤ، میں اس ڈائن کو یہاں بلانے والا ہوں۔ چاہے کچھ ہو جائے، تم میں سے کوئی اس دائرے سے باہر نہیں آئے گا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، صوفی احمد نے کہا۔ وہ سب اس دائرے میں آ گئے۔ صوفی احمد نے اونچی اونچی زبان میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ہر طرف دھواں پھیل گیا اور عورت کا ایک سایہ نظر آنے لگا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، ڈائن نے چیختے ہوئے کہا۔ یہاں سے تم جاؤ گی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صوفی احمد نے کہا اور کچھ پڑھ کر اس ڈائن پر پھونک ماری۔ ڈائن چیخنے لگی۔ زمین نے بھی کانپنا شروع کر دیا جیسے کہ زلزلہ آ رہا ہو۔ ڈائن کے جسم کو آگ لگ گئی تھی۔ صوفی احمد آگے بڑھے اور اس ڈائن کو بالوں سے پکڑ لیا، مگر وہ ڈائن اسی وقت غائب ہو گئی۔ باقی سب اس دائرے میں موجود تھے۔ صوفی احمد نے دوبارہ منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی انگلی چاروں طرف گھمانی شروع کر دی۔ اچانک ایک طرف آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا اور ڈائن نظر آنے لگی۔ آگ اس کے جسم کو لگی ہوئی تھی، وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ صوفی احمد نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر اس تابوت میں پھینک دیا اور اوپر سے تابوت بند کر دیا۔ تابوت بند ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی اور زمین ہلنا بھی بند ہو گئی۔ صوفی احمد نے ابھی بھی تابوت پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔
اب تم سب دائرے سے باہر آ سکتے ہو، وہ ڈائن دوبارہ قید ہو چکی ہے۔ صوفی احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسد نے کہا۔ اب اس تابوت کو گہرائی میں دفن کروانا تمہاری ذمہ داری ہے، صوفی احمد نے اسد کو کہا۔ جی میں سمجھ گیا، اسد نے ادب میں جواب دیا۔ ساحل، فجر اور سرمد اپنی جگہ گمسم کھڑے تھے۔ ڈاکٹر خاور نے انہیں سب کچھ بتایا۔ اسد نے وہاں اپنی ٹیم کو بلوا لیا اور اس تابوت کو واپس انتہائی گہرائی میں گاڑ دیا۔ ڈاکٹر خاور اور صوفی احمد بھی واپس چلے گئے۔ ساحل، فجر اور سرمد بھی واپس جا رہے تھے، مگر واپسی پر ان کے ساتھ ان کے 2 دوستوں کی لاشیں تھیں، اور وہ یہ رات کبھی نہیں بھول سکتے تھے، کبھی بھی نہیں۔